لیکن آپ کو پتا ہے اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. شب معراج آنے والی. ہم رجب کے مہینے میں ہیں. اس مہینے کی ایک رات 26ویں رجب اور 27ویں شب کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا وہ واقعہ ہر سال سنتے ہو. ہوا کیا تھا؟ حدیثوں کی روشنی میں جبرائیل امین آئے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حرم کعبہ تک لے گئے. حرم سے اس کے بعد مسجد اقصی لے گئے. یہاں تک کا تو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سارے نبیوں کی امامت فرمائی, سارے نبیوں نے میرے آقا کے قصیدے پڑھے. پھر اس کے بعد سفر ہوا, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان. ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات. واقعہ پتا ہے؟ سنو توجہ سے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد عرش, کرسی, لوح, قلم, جنت, دوزخ سب کے مناظر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا پر گئے. اس کے بعد جبرائیل امین وہی رک گئے, آقا آگے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس جگہ کا سفر کی جس جگہ کا نام ہی نہیں, لامکان, اس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. جگہ وہ ہے جو کائنات کے اندر میں, وہ لامکان, مکہ ہی نہیں, اور اس میں سمت بھی نہیں, نہ پورب, نہ پچھم, نہ دکھن, نہ اتر, کچھ نہیں. یہ تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے, اور اس جگہ میرے آقا گئے جہاں سورج نہیں, چاند نہیں, اس کے آگے پہنچ. اور پھر وہ ایک ہی مقام قرب تھا میرے رب ذوالجلال کے حضور. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے, اور کیسے کعبہ قوسین او ادنا, دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. میرے آقا اتنے قریب گئے. اللہ کریم نے اپنے قرب میں, اپنے جلووں میں جتنا وقت چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات عطا کیا. بعد میں پھر حضور آئے. بیان کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے, معراج کا پورا واقعہ بھی نہیں, سمری بیان کر رہا ہوں, خلاصہ. اور حضور رب تعالیٰ کے حضور سے تحفہ بھی لے کر کے آئے, پتہ ہے 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام ملے, کہا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, کم کرا لائیں. گئے اللہ کی بارگاہ میں, 5 کم کرائے, پھر آئے, پھر 5 کم کرائے, پھر آئے, پھر 5 کم کرائے. 9 بار 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 بارگاہ رب العزت میں جاتے رہے, آتے رہے. آخر میں 5 رہ گئی, پھر آئے. سوچو یہ بیان کرنے میں اتنا وقت لگ گیا, صرف چھوٹا سا سمری اور خلاصہ. لیکن حقیقت اس واقعے کی یہ ہے, تا عرش گئے پھر آئے محمد. کیسے؟ حضور عرش بھی گئے, واپس بھی آ گئے. لیکن شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے, دروازے کی کڑی, اگر دروازہ کھول کر کے آدمی جائے تو کڑی کتنی دیر تک ہلتی رہے گی؟ روایتوں میں یہ ملتا ہے دروازے کی جو زنجیر ہے, میاں آپ دروازہ بند کر کے گئے تو کڑی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک کے لیے. حضور جب معراج کا پورا سفر طے کر کے آئے تھے تو دروازے کی کڑی ابھی ہل رہی تھی, اور بستر پر آدمی سو کر کے اٹھے تو بستر کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ منٹ, 1.5 منٹ. لیکن حضور جب معراج سے واپس آئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا, یہ نہیں کہا گیا کہ رات پوری نہیں گزری تھی, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ارے زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایتھیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے. یہ ہماری پاک محفل ہے, بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقوں کی محفل ہے. جب پاکھنڈیوں کی ہوگی تب ان کو جواب دیں گے. تم سائنس کے وجود پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ, پہلے تو تم یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بندہ ایک جگہ سے 2000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مانتے ہو راکٹ سے کر سکتے ہیں, پلین سے کر سکتے ہیں. ارے آج تو
ناقابل یقین ترقیاں چین اور جاپان کر چکے ہیں، وہاں تو ٹرینیں ہی پلین کی رفتار پکڑ چکی ہیں۔ آج تو ایسی ترقیاں ہیں کہ آدمی پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے، ادھر سے ادھر بہت کچھ ہوتا جائے گا۔ ان سب پر ان کو یقین ہے، ان سب پر یقین ہے، لیکن جو بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے اس پر یقین نہیں ہوتا۔ ان کو جواب عقل سے دینا ہوتا ہے، اس لیے یہ محفل الگ ہے، عقل سے دیں گے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ساری باتیں اگر تمہارے ذہن میں آتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے شارٹ ٹائم پر یہ سارا وقت کیسے مینیج ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ٹائم ٹریول بھی کہتے ہیں، یعنی وقت کو گھیر دینا اور بہت کچھ کام ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی وقت کا مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہے وقت کو پھیلا دے اور جس کے لیے چاہے سمیٹ دے۔ اور اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا؟ وقت رسول اللہ کی ذات۔ میں نے یہ جملہ کہا، سنیے، معراج کا یہ سارا سفر ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں، ایک چھوٹی سی مثال میں۔ گھڑی لگی ہے، سامنے لگی ہے، 12:30 بج رہے، ہم 25 سے ابھی 26 میں آ گئے۔ گھڑی چلتی ہے، اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے، پتا ہے نا، سیل لگے ہوتے ہیں، بیٹری لگی ہے، وہ کانٹے چل رہے ہیں۔ باقی اس گھڑی کا تھوڑی نا کمال ہے۔ اس گھڑی سے ابھی 12:30 بج رہے ہیں، کوئی اتار کر کے میرے پاس دے دے، میں اس کی بیٹری نکال لوں اور اپنے پاس رکھ لوں، اس میں 12:30 سے 1 منٹ بھی آگے جائے گا، گھڑی وہیں رکے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس بیٹری کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ اپنے پاس رکھوں، 6 گھنٹے کے بعد میں نے واپس اس گھڑی میں بیٹری ڈال دی۔ گھڑی کیا 6 گھنٹے آگے سے چلے گی یا جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی؟ 12:30 جہاں بجے تھے وہیں سے چلے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے میرے عزیزو، تم کیا سمجھتے ہو؟ مصطفیٰ کی ذات روح کائنات ہے، جان کائنات ہے۔ مصطفیٰ کی ذات جان کائنات ہے، روح کائنات ہے۔ معراج کی شب رب تعالیٰ نے روح کائنات کو، کائنات کی جان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اب پتہ نہیں 100 سال رکھا، 200 سال رکھا، 500 سال رکھا، پتہ نہیں ہزاروں سال رکھا، لیکن جان کو جب واپس کائنات میں بھیجا تو وقت جہاں تھما تھا وہیں سے چل پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، لبیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا وقت رسول اللہ کی ذات ہے، وہ اگر تھم گئے تو کائنات تھم گئی، وہ اگر آ گئے تو کائنات چل پڑی۔ اسی کو ہمارا امام اپنے اشعار میں یوں گنگناتے ہوئے کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو ہاں، اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ ذات اقدس کائنات کا وقت ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا جو رسول اللہ کو تھام لیا وہ پورے وقت کا بادشاہ ہو گیا۔ ہر وقت اس کا ہے، ہر وقت اس کا ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ میں اپنے زمانے کے جتنے مشائخ اور علماء ہیں ان کے طلبوں کی گرد کے برابر نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا، دنیا مجھے پہچانتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نوکری کے صدقے، ناموس رسالت کی بات پر، حضور کی عزت پر۔ اگر مجھ جیسا ناہنجار آدمی اس ذات کی عزت پر بات کرے تو گویا کہ اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے۔ سبحان اللہ، وقت کو پکڑ لیا ہے، اور وقت کو ایسا پکڑا کہ صبح بھی بھیڑ ہے، دوپہر میں بھی بھیڑ، رات کو بھی بھیڑ۔ اور یہ میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ وقت وہ ہے میرے عزیزوں
24 جائے, 25 جائے, 26 جائے, زندگی بھی چلی جائے, لیکن اللہ تمہارا نام مردہ ہونے نہیں دیتا. ہاں ایک بات یاد رکھ لو, جو پٹاخے اڑانے والے تھے ان کی بھی اڑ گئی, اور جو میرے مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے رہے, دنیا ان کو 1000 ٹکڑوں میں بھی کاٹ دے, لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ بچے بچے کی زبان پر زندہ رکھتا ہے. کیا ہمارے زمانے سے, ہمارے دور میں امام شرف الدین بوسیری ختم ہو گئے؟ کیا سعدی شیرازی ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے زمانے میں حافظ شیرازی, ملا عبد الرحمن جامی ختم ہو گئے؟ یہ وہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو دربار رسالت کے قصیدہ خواں لوگ تھے, حضور کی تعریف میں, مدح سرائی میں مگن رہنے والے لوگ تھے. اسی لیے میرے عزیزوں, میں ایک بات کہتا ہوں, میرے آنے سے پہلے مجھے اصلاح کے لیے بھی کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارا پورا جلسہ ریکارڈ ہوگا, کل کو اس کو اپلوڈ کریں گے کہ کلپ کاٹیں گے, لوگ اس پر اعتراضات کی بوچھار اور اس پر اپنا تماشا الگ جو کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں, ناظم صاحب آپ نے مجھے بلانے سے پہلے بہت سارا وقت برباد کیا, اس وجہ سے کہ ہم نہیں ہیں اس محفل کی تعریف کرنے کے لائق. اتنا وقت اگر میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے تو رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے. سبحان اللہ. بارگاہ مصطفیٰ میں لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ. بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی ایرے غیرے نتو کھیرے کے لیے زبان کھلنے سے بچائے. اعلیٰ حضرت کے پاس نان پارا کے رہنے والے صاحب آئے تھے, اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نان پارا کے جو نواب صاحب ہیں ان کی شان میں جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو خوب نذرانے دیتے ہیں. شاعر لوگوں کا حال یہی ہے, اور قرآن نے ان کو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, اکثر شاعر تو گمراہی کی وادی میں گر جاتے ہیں, اکثر شاعر. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے شاعروں کی بات نہیں ہے یہ, دنیا کی مدح سرائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میاں آپ برا نہ سمجھے, بہت سارے ناظم کا مطلب سمجھتے ہو, اناؤنسر جو ہم کو بلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی, کون نہیں پہچانتا ہم کو, سیدھے آپ میرا نام لے کر پکارتے, ویسے بھی یہ لوگ نعرے لگاتے. نہ ہم کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت اور اس کے بعد پھر گرانے کی ضرورت. دنیا پہچانتی ہے تو وقت مختصر نام لے, ہم تو اپنے القابات کے بھی قائل نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں مولانا احمد رضا خان, ایک منقبت یا ایک نظم ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی لکھ دیجئے, میں جا کر کے سناؤں گا تو بڑے نذرانے ملیں گے. اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ, ارے میاں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی, محسن کاکوروی صاحب ایک بڑے شاعر تھے, اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. کس چیز کا قصیدہ؟ معراج کا قصیدہ, حضور کے معراج کا قصیدہ. اس میں کاشی, گنگا جل سب کا ذکر تھا. انہوں نے استعارہ کے طور پر اشعار لکھے تھے, کاشی سے چلا جانب متھرا, اس طرح کے اشعار. اعلیٰ حضرت نے 2 شعر سنے, اس کے بعد کہا محسن صاحب رکیے, عصر کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے جائیں. عصر کی سنتیں پڑھی, اور سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے, عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتنے ہی وقت میں قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھ لیا. سبحان اللہ. اور عصر کی فرض نماز کے بعد آئے اور کہاں ہے کاکوروی صاحب, سنیے میں نے بھی لکھا ہے. محسن صاحب نے کہا آپ نے کب لکھا؟ کہا عصر کی سنت اور فرض کے بیچ جو وقت ملا تھا اس میں میرے ذہن میں جتنے آئے
میں سنا دوں. سنانے لگے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے, چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اب سنو پورے معراج کا واقعہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پورے اشعار سنتے رہے کاکروی صاحب, ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے, جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر 6 شعر 8 شعر کا نہیں, پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے. سبحان اللہ. جس کو قادر الکلامی اتنی ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے, زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر, تو وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا. نان پارا والے صاحب سے بھی کہا ٹھیک ہے قلم چلاتا ہوں. وہ نواب صاحب کی شان میں لکھوانے آئے تھے, بریلی کا امام لکھنے لگ گیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے گئے کس کی شان میں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں. آپ کو پتا ہے ایک شعر کی تشریح کرنے میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسے کمال کا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یعنی برائی کا گمان بھی جس میں نہیں ہے, ایسا حسن ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. ویسے تو تم جھوم جا رہے ہو, سمجھے کہ نہیں کیا پتا. یہی پھول خار سے دور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور کی ذات یہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں. حق ہے. یہی پھول خار سے دور ہے, اور جو بھی چراغ دیکھو دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دھواں تکلیف پہنچاتا ہے, اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے یا دھواں نہیں نکلتا, پروانے آ کر جان دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اخیر میں جا کر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کرو مدح اہل دول رضا. اہل دول کس کو کہتے ہیں؟ دولت والوں کو, دولت والے, دنیا والے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کرو مدح, یعنی تعریف کروں دولت والوں کی. ارے پڑے اس بلا میں میری بلا, جی جی, میں کہاں اس بلا میں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاٹو گیری, جی تلوا چاٹنا اور لوگوں کی چاپلوسی. اس میں تو کتنوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. 40 سال لوگ بیگ اٹھاتے گھومتے رہ گئے نیتاؤں کے, اور ابھی سنا ٹکٹ نہیں ملا تو آتم ہتیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی تو ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس پر نہیں جا رہا ہوں. دنیا ایسی ہے یہ کتوں کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتا لفظ سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا جیفتن و طالب الکلاب, دنیا مردار ہے, اس کے طلب کرنے والے سب کتے کی طرح ہیں. اب ایک دوسرے, کتا ایک ہی جانور ایسا ہے جو پورا کھانا چاہتا ہے, کسی دوسرے کتے کو لینا بھی نہیں چاہتا, کھا بھی نہیں سکتا. چیل ہے, کوے ہے, گدھ ہے, سب مردار کھاتے ہیں لیکن وہ پوری برادری کو لے کے کھاتے ہیں. کتا ایک ایسا ہے جو دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے. خیر اس کی مثال یہ ساری وہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا. آخر میں جو دام بہت بڑا وزن کا شعر ہے, فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین